فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور میرے ساتھ پہلے کی طرح آج بھی موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، پروگرام ہے آپ کا سوال، اور اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں جس پر ہم جناب قاری مصطفیٰ راسخ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آج بھی کوئی سوالات ہیں جن پر انشاءاللہ تعالی پہلے کی طرح ہم رہنمائی لیں گے۔ تو آج کے موضوع میں ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ہیں، چونکہ عشرہ ذی الحجہ آنے والا ہے اور یہ ایام بڑے فضیلت والے ایام ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں، کون سے کرنے چاہیے، کون سے معروف ہو گئے نہیں کرنے چاہیے، تو یہ ساری باتیں آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ جناب قاری صاحب، پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ فرمائیے گا کہ عشرہ ذی الحجہ ہم سنتے ہیں کہ اس کے بہت فضائل ہیں احادیث میں جن کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور عبادت کی ترغیب دینے کے لیے مختلف مواقع اور متنوع دن اور عشرے جو ہیں وہ دیے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے ایک رمضان کا عشرہ ہمیں دیا جو آخری عشرہ ہے، اور اس کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، اور دیگر کئی عبادات ہیں، اعتکاف ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک عشرہ دیا ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کی فضیلت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کے اندر والفجر ولیال عشر باقاعدہ قسم کھا کر کہ مجھے فجر کی قسم ہے اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، تو یہ 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہی ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے، یہی مراد لیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اتنے زیادہ محبوب اور پسند ہیں کہ باقی دنوں میں کیے ہوئے اعمال اتنے محبوب اور پسند نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہر طرح کی نیکی، کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں، اگر آپ ان 10 دنوں میں کر رہے ہیں تو وہ اللہ کو باقی دنوں میں کی ہوئی نیکی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ یہ اتنے زیادہ افضل ایام ہیں، تو انہوں نے آگے سے سوال کر دیا باقاعدہ، اور پوچھا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر دیگر ایام میں کیا جائے تو ان ایام کے اندر جو کی ہوئی نیکی ہے کیا وہ ان سے افضل نہیں ہے؟ کیونکہ جہاد ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ جہاد ایک بہت ہی عظیم عمل ہے، شاید ہو سکتا ہے جہاد زیادہ افضل ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے عملوں سے زیادہ افضل نہیں ہے اگر آپ وہ دیگر ایام میں کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک شرط بتا دی، الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس آدمی کو نکال دیا جو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لے کر اللہ کی راہ میں چلا گیا اور دونوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ثم لم يرجع من ذلك بشيء، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو گویا کہ ایک شخص جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے وہ گویا کہ اپنی کل کائنات کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، تو اس کو اللہ کے نبی نے مستثنیٰ کر دیا کہ یہ شخص جو ہے جو اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے اور اللہ کی راہ میں اتنا کچھ لٹا رہا ہے، اس کا عمل جو ہے وہ ان 10 دنوں میں کیے گئے دیگر عملوں کی نسبت اس کا عمل زیادہ افضل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ترین جو ایام ہیں وہ یہ 10 دن ہیں۔ اور سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ معروف تابعی ہیں، تو وہ ان 10 دنوں کے اندر اتنا زیادہ عمل کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادات کرتے تھے، اور اپنی ان عبادات میں اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالتے اور مشکل میں ڈال لیتے کہ
دیگر ساتھی ان کو دیکھ کر کوشش کرتے، محنت کرتے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں، لیکن ان جیسی کوئی عبادت نہیں کر پاتا تھا۔ تو اب وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے افضل کیوں ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ اصل میں ان 10 دنوں کے افضل ہونے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امہات العبادات کو ان دنوں میں جمع فرما دیا ہے۔ عام دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ نفلی رکھ سکتے ہیں، یا ان دنوں کے اندر جو ہے آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کا ایک عظیم رکن حج جو ہے وہ صرف انہی 10 دنوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح قربانی جیسا عظیم عمل جو ہے، جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو قربانی ہے اس کی یاد دلاتا ہے، ان کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ عمل ایسے ہیں جو باقی دنوں میں سر انجام نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف ان 10 دنوں کے اندر ہی سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ ان دنوں میں ساری امہات عبادات اکٹھی ہو گئی ہیں، اس لیے یہ دن جو ہے باقی تمام دنوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اور اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ذکر کیا کہ یہ دنیا کے بہترین ایام ہیں، بہترین ایام ہے، اور پھر ان کی فضیلت کے بارے میں جو آپ نے حدیث، تو میں اب شک نہیں کہنا چاہیے، میں اس الجھن میں ہوں کہ اب کیا کیا جائے کہ ایک طرف وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں جی، ان کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، بڑی فضیلت ہے، اور ان کی باقاعدہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہیں، اور تو کیا اب ہم اگر کوئی قابل کریں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10 راتیں زیادہ افضل ہیں کہ یہ 10 راتیں زیادہ افضل ہیں؟ یہ آپ کی مشکل جو ہے یہ صرف آپ کو ہی مشکل پیش نہیں آ رہی ہے، یہ ائمہ امت کے اندر بھی یہ ایک مشکل پیدا ہوئی۔ ائمہ کرام نے جب دیکھا، اہل علم نے دیکھا کہ ادھر سے رمضان کا آخری عشرہ بہت افضل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی کہ شد میزرہ ایقظ اہلہ، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ پھر اس کے اندر لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور ادھر سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے افضل ترین ایام قرار دیا ہے۔ تو اہل علم کو بھی اس میں مشکل پیش آئی، خیر اہل علم نے پھر جمع کی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ ساری کائنات کے دنوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ 10 دن جو ہیں یہ رمضان کے آخری عشرہ سے افضل نہیں ہے، لیکن جو رمضان کے پہلے 2 عشرے ہیں یعنی پہلے 20 دن جو ہیں یہ ان سے افضل ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا نہیں، آپ اگر اس کو جمع کرنا چاہیں تو اور طریقے سے بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے 10 دنوں کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے ہے، لیکن یہ دن جو ہے یہ دنوں کی فضیلت ہے۔ تو انہوں نے تطبیق اس طرح کی کہ دن یہ افضل ہیں لیکن راتیں وہ افضل ہیں۔ تو گویا کہ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہ دن بھی کوئی عام دن نہیں ہے، دونوں ہی افضل ہیں، دونوں ہی افضل ہیں، یہ کہ دونوں ہی افضل ہیں، دونوں کو ہی اہتمام سے گزارنا چاہیے۔ ہمارے لیے ایک شوق پیدا کرنے کا اللہ نے طریقہ بیان فرمایا ہے کہ آپ ان دنوں میں بھی عبادت کریں اور ان دنوں کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ عبادت کیا کریں شیخ؟ ان میں یہ جو 10 ایام ہیں کون سے اعمال ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے یا جن کا اجر زیادہ ہے، یا جو کہنا چاہیے کہ مسنون ہیں، کون سے اعمال ایک مسلمان کو اس کو زیادہ محنت سے اور کوشش سے کرنے چاہیے؟ جن احادیث کے اندر اللہ رب العزت نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ عمومی چیزیں ہیں، اور عمومی کے اندر یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے تو نماز کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، یہ سارے اعمال جو ہیں آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ لیکن چند ایک ایام جن کی زیادہ فضیلت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ چند ایک اعمال، ویسے تو سارے اعمال ہی ان میں اللہ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، لیکن چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ وقت کی قلت کے پیش نظر ساری چیزیں جو ہے زیادہ بات جو ہے وہ ہماری طوالت نہ پکڑے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمرہ اور حج تو ہوتا ہی ان ایام میں ہے، باقی تو پورے سال میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور عمرہ جو ہے وہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ حج قران کر رہے ہیں یا حج تمتع کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا عمرہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ افضل ترین عملوں میں سے چند 2 عمل ہیں۔ عمرہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہن،
کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک آپ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو عمرہ گویا کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر حج کے ساتھ آپ کو عمرہ بھی کرنا چاہیے، حج مفرد کرنے کی بجائے آپ حج قران کریں، حج تمتع کریں، تاکہ آپ کو عمرہ کا بھی موقع ساتھ مل جائے۔ اور دوسری بات حج ہے، حج اتنا عظیم عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کی جزا صرف جنت ہے، یعنی اللہ نے اگر آپ کے حج کو قبول کر لیا ہے تو آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ تو ایک تو ہو گیا حج اور عمرہ، اور دوسرا ان دنوں میں خاص جو عمل ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ ویسے ہی بڑا عظیم عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزوں کے علاوہ ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو نفلی روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اسی طرح ایام بیز میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جو ہے مخصوص اوقات میں مثلا جیسے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، یا آگے محرم کا ایک روزہ ہے، تو یہ سارے روزے جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان روزوں کی اہمیت اور فضیلت کی بنیاد پر ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو الفاظ یہ ہیں کہ وانا جزاؤہ، میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ رب العزت خود اپنے آپ کو روزے کا بدلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر جو روزہ ہے، پہلے 9 دن کا روزہ، 10ویں دن کا روزہ ہم اس لیے نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ جو ہے وہ ممنوع ہے شرعی اعتبار سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی ذی الحجہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ 9 دنوں کا روزہ بھی مسنون ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے، خاص طور پہ یہ جو 9 دن ہیں کوشش کریں 9 کے 9 دن ہی روزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ ایک روزہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، وہ بہت ہی افضل روزہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کے بدلے میں 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے اس ایک روزے کا۔ تو یہ روزہ خاص طور پہ پھر اگر آپ 9 نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم ایک روزہ آپ کو ضرور رکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے چند ایک اعمال ہیں جو دیگر اعمال، عمومی اعمال سے ہٹ کر خاص طور پہ ہمیں ان دنوں میں کرنے چاہیے۔ یوم عرفہ کا روزہ جس کا اجر 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جی، یہ کب رکھیں؟ جی ہمارے جی رکھیں کب؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا، بڑا سوال ہے جی۔ اور ہر سال یہ ہے کہ یہ وہاں کے مطلع اور چاند کے ساتھ ہوگا یا ہمارے چاند کے ساتھ ہوگا؟ جی جی، اصل میں اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے جی صوم یومی عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ۔ اب یوم عرفہ یہ یوم نہیں ہے، عرفہ تو ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام ہے۔ تو جس دن حاجی اس جگہ پہ جاتے ہیں تو اس دن وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ دیگر اعمال کی طرح ہمیں روزے کو بھی اسی پہ ہی منطبق کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی جو رؤیت ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنی جو تاریخ ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل عرب نے نا مختلف دنوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا 8 تاریخ کو وہ کہتے ہیں یوم الترویہ، 9 تاریخ کو کہتے ہیں یوم عرفہ، 10 تاریخ کو کہتے ہیں یوم النحر، اور 11، 12 اور 13 کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ تو انہوں نے، آپ اگر اس بات سے دیکھا جائے تو انہوں نے 8 تاریخ کا نام یوم الترویہ رکھا ہوا ہے، وہ گویا کہ 8 تاریخ کا نام ہے، اور 9 تاریخ کا نام یوم عرفہ رکھا ہوا ہے، وہ 9 تاریخ کا نام ہے۔ یعنی جگہ کی بجائے انہوں نے جگہ کی بجائے وہ اگرچہ رکھا جگہ کی مناسبت سے ہی ہے، اس کو ہی سامنے رکھ کے رکھا ہے، لیکن معروف اسی سے ہے۔ تو راجح بات یہی ہے، اور اہل علم کا موقف زیادہ اسی بات کی طرف ہی رجحان ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنی رؤیت کا اعتبار کریں گے۔ تو جب ہم اپنی رؤیت کا اعتبار کریں گے تو ہمارا رمضان بھی ہماری رؤیت پہ شروع ہوگا، ہماری عید الفطر بھی ہماری رؤیت پہ ہوگی، عید الاضحیٰ بھی ہماری رؤیت پہ ہوگی، بلکہ سارے مہینے جتنے 12 کے 12 مہینے ہیں، محرم ہے اور پھر محرم کے روزوں کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے ہماری رؤیت کے ہوں گے۔ ایام 20 کے ہمارے جو روزے ہیں 13، 14 اور 15 کے، وہ بھی ہماری رؤیت کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو جب سارے عمل ہماری رؤیت پہ ہو رہے ہیں تو خاص اس روزے کے حوالے سے اتنا اختلاف کیوں؟
تو اگر سارے باقی اعمال صحیح ہو رہے ہیں اور ان کو اللہ قبول کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ادا ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا روزہ ہمارا 9 تاریخ کو ہوگا، نہ کہ اس تاریخ کو جس دن حاجی وہاں پہ پہنچے ہیں۔ ہم نے اپنی 9 تاریخ کو دیکھنا ہے۔ جی میرے موقف یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے اعمال کا ذکر کیا کہ ان ایام میں جو اعمال کرنے چاہیے، آپ نے بتایا کہ اس میں حج ہے، اس میں عمرہ ہے، اس میں روزہ رکھنا ہے 9 ایام جو ذی الحجہ کے پہلے 9 ایام ہیں، اور نفلی عبادات ہیں، نماز آپ پڑھیں۔ تکبیرات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ابھی بات چل رہی تھی، میں نے آپ کے سامنے 2 3 4 اعمال پیش کیے، حج، عمرہ، روزہ، اور اس کے بعد آگے دیگر اعمال، نماز ہے، نماز کے علاوہ ذکر و اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو یہ سارے اعمال بھی اسی میں ہی آ جاتے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب ہیں۔ اور تکبیرات یہ ایک خاص عمل ہے، یہ بھی آپ کہہ لیں کہ ان 10 دنوں یا 13 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تکبیرات کے حوالے سے 2 طرح کی روایات موجود ہیں۔ بعض روایات ایسی ہیں جن کے اندر مطلقاً تکبیروں کا ذکر ہے، نماز کے بعد یا کسی وقت کے ساتھ ان کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے، تو وہ تکبیرات آپ کی یکم ذی الحجہ سے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا اس وقت سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ وہ آپ نمازوں کے بعد پڑھیں، وہ آپ گھر میں پڑھیں، دکان پہ پڑھیں، چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی وہ آپ تکبیرات پڑھتے رہیں گے۔ اور جو بعض تکبیرات ہیں وہ ہیں، ان کو کہتے ہیں مقید، تکبیرات مقیدہ، وہ شروع ہوتی ہیں 8 ذی الحجہ کو صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی یوم ترویہ سے لے کے یوم الترویہ سے لے کر، یعنی جس دن حاجی مینا کے اندر جاتے ہیں، جب وہ مینا میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو، لیکن یہ تکبیرات مقید ہیں، یہ صرف نمازوں کے بعد خاص ہے۔ تو گویا کہ ان دنوں میں آپ نے نمازوں کے بعد تکبیرات ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں طرح کی روایات کو اکٹھا کر دیا جائے، جیسا کہ سعودی عرب کے معروف عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہیں، وہ اپنے ایک فتوے میں فرماتے ہیں کہ آپ ان دونوں طرح کی تکبیرات کو اکٹھا کر لیں۔ وہ اس طرح کہ 9 ذی الحجہ تک تو آپ مطلق تکبیروں کے اوپر عمل کرتے رہیں، اس میں آپ نمازوں کے بعد بھی پڑھیں اور نمازوں کے علاوہ بھی آپ پڑھیں، اور جب آپ نے یہ مخصوص تکبیریں آ گئی ہیں تو پھر آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم نے نمازوں کے بعد جو پڑھی ہیں وہ مقید والی تکبیریں ہیں، اور جو ہم باقی وقت میں پڑھ رہے ہیں وہ مطلق والی تکبیریں ہیں۔ یہ 9 تو تک گویا میں بات اب کر رہا ہوں، یہ 9 تک ہیں کہ 8 تک ہیں جو عمومی تکبیریں ہیں؟ عمومی تکبیریں پورے عشرہ میں ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 تک ہیں، یہ 10 تک ہیں، یہ 10 تک ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّسْبِيحَ، وہ پیچھے جو روایت چل رہی ہے وہ اصل میں ان 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے چل رہی ہے۔ جی تو اس لیے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ 10 تک ہیں، عید والے دن تک ہیں۔ اور جو مقید ہیں مقید آپ کی 13 تاریخ کی عصر تک رہیں گے۔ وہ آغاز کب ہوگا ان کا؟ ان کا آغاز 8 سے ہو جائے گا، 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک۔ یعنی آپ اس کو یوں فرما رہے ہیں کہ 10 تک جو ہماری غیر مقید تکبیرات ہیں وہ رہیں گی، ہاں، اور اس کے ساتھ مقید بھی آ جائیں گی، یعنی یہ 2 دن دونوں 8 9 اور 10 3 دن، تین دن یہ دونوں ہوں گی، مقید بھی اور غیر مقید بھی۔ ہاں، مطلق بھی آ جائیں گے، مقید بھی آ جائیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 8 دن مطلق رہیں گی اور آخری جو 3 دن ہیں وہ مقید رہیں گی۔ جی اگر آپ اس طرح تخصیص کرنا چاہیں۔ ان کے الفاظ میں بھی فرق ہے؟ بے شمار الفاظ، مختلف الفاظ موجود ہیں، لیکن جو زیادہ راجع اور زیادہ عام ہیں، میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو مطلق اور مقید ہیں، نہیں ان میں ان کے الفاظ کا فرق، الفاظ کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ الفاظ بیان نہیں ہے، صرف ان کے اندر کثرت سے تحلیل تکبیر کرنے کا حکم ہے۔ تو وہ جو معروف الفاظ ہیں وہ یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں اچھا، اس میں اللہ اکبر وللہ الحمد بھی الفاظ ہیں، بعض میں اس طرح بھی موجود ہیں، اور بعض میں جو شروع میں اللہ اکبر 3 مرتبہ بھی موجود ہے، الفاظ مختلف موجود ہیں۔ تو اس میں تکبیر بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی آ جاتی ہے، اور تحمید بھی آ جاتی ہے، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ درست۔ اچھا، ایک اور ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ قربانی ہم نے کرنی ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ قربانی کے جتنے بھی ایام ہیں، کیا سارے ایام میں جس بھی دن آپ قربانی کر لیں ان کی فضیلت برابر ہے، یا جو پہلا دن ہے اس کی قربانی زیادہ افضل ہے، بعد والے کی اس سے کم، اگلے کی اس سے کم؟ ایک سوال یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کے ایام ہیں کتنے، 3 ہیں کہ 4 ہیں؟ جی،
قربانی کی فضیلت کے حوالے سے اہل علم کا رجحان جس طرف جاتا ہے نا، احادیث کو لے کر یا دیگر چیزوں کو لے کر جو اہل علم کا رجحان ہے، واضح نص تو میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو رجحان یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، اس کے بعد آگے پھر سٹیپ بائی سٹیپ مطلب وہ فضیلت میں کمی آتی جائے گی۔ اور دوسری بات جو یہ ہے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، تو قربانی کے دن 4 ہیں، ایک تو یوم النحر عید کا دن، اور دوسرا ایام تشریق، یعنی وہ 3 دن اس سے مختلف ہیں، الگ ہیں ہاں تو یوم النحر سے۔ جی ٹھیک ہے، وہ ان کا نام الگ ہے نا، یہ عید کا دن ایک پورا یوم النحر اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو آگے جو ہے ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 دن قربانی کے شریعت سے ثابت ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حجاج جب کنکریاں مارنے کے لیے جائیں گے تو وہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، کہ جو بندہ 2 دن کنکریاں مارے گا 10 کے بعد، یعنی 11 اور 12 کو 2 دن کنکریاں مارے گا اور وہاں سے جلدی نکل آئے گا تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو آدمی 3 دن کنکریاں مارے گا اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ کنکریوں کا ثبوت 3 دن تک ہے، ایام تشریق 3 دن تک ہے۔ اب اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جہاں تک ایام تشریق ہیں وہیں تک ہم قربانی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رمی کے ساتھ اور حجاج کرام کی جو وہاں پہ گیدرنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسلک کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی عام نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء کرام جیسے امام نووی رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ ہیں، ان چاروں بڑے علماء کا، ان کے ساتھ اور بھی بے شمار موجود ہیں، ان سب کا، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا موقف بھی یہی ہے، 4 دن کا، 4 دن والا ان کا موقف بھی یہی ہے، سب کا موقف یہ ہے۔ میں آپ کو اصل وہ 4 دن کا امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ کا 4 دن کا موقف ہے، لیکن ان علماء نے موقف اپنانے کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ ان چاروں علماء نے، یعنی امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ، امام شوکانی اور امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک ایام تشریق جائیں گے وہاں تک ہی قربانی کے ایام جائیں گے۔ تو جب ایام تشریق جو ہے اس آیت کی روح سے 3 دن قربانی کے دن کے بعد مزید 3 دن ہے تو وہاں تک ہی پھر قربانی بھی جائے گی، تو یہ گویا کہ کل 4 دن ہو جائیں گے، اور 4 دن کی قربانی جو ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 دن کی پھر اس میں یعنی گنجائش ہے، چوتھے دن بھی اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ جی اگر وہ عصر سے پہلے کر لے تو وہ کر سکتا ہے، گنجائش موجود ہے، کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ تو ان کے لیے ہے جو قربانی کر سکتے ہیں، اور جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں کیا معروف یہ ہے جو ہم سنتے ہیں، اور کہ جو قربانی نہیں کر سکتا وہ ان ایام میں، یہ جو اشہر ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان میں وہ یہ کرے کہ اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال نہ کاٹے، تو اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اصل میں بات کو کچھ الٹ کر دیا گیا ہے۔ جو ناخن نہ کاٹنے، بال نہ کاٹنے کا حکم ہے، یہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے بارے میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اذا رأیتم حلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحیہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا یہ ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے، وارادہ کے الفاظ ہیں، یعنی ارادہ رکھنے والا انسان جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کیا کرے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ تو یہ حدیث تو اس شخص کے بارے میں ہے جس نے قربانی کرنی ہے۔ تو ویسے اس میں آپ کو ذیلی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ حکم مستحب ہے، سنت ہے، یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ ماجور ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اور اس کی قربانی میں کوئی کمی، قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی قربانی جو ہے وہ بالکل صحیح ادا ہو جائے گی اور اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز بھی بتا دیجئے کہ جو قربانی کرنے والا آدمی ہے صرف یہ اس کے لیے ہے کہ یہ اس کے، چونکہ وہ اس کی قربانی سب کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے بھی ہے، تو یہ بال کا نہ کاٹنا، ناخن کا نہ کاٹنا اور بال، یہ صرف وہ گھر کا سربراہ نہیں کاٹے گا کہ گھر کے سارے افراد نہیں کاٹیں گے؟ جی، جس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ وہ قربانی کرے گا، تو اس میں مفرد کا صیغہ ہے وَأَرَادَ، وہ ارادہ رکھتا ہے۔ جو مضحی ہے یعنی قربانی کرنے والا ہے، جو خود کر رہا ہے، جو سرپرست ہے گھر کا، کفیل ہے،
وہ یہ عمل کرے گا اور ان چیزوں سے بچے گا، ناخن نہیں کاٹے گا یا جو اپنے بال ہیں وہ نہیں کاٹے گا، باقی لوگوں کے اوپر یہ واجب نہیں ہے۔ اور کسی بھی دوسری روایت کے اندر ایسا کوئی الفاظ موجود نہیں ہے کہ وہ اس کے سارے مقفول یا اس کے جو زیر تحت ہیں وہ سارے کے سارے نہیں کاٹیں گے۔ کیونکہ ایسا ان میں تو بہت چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بچے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو جو مکلف ہی نہیں ہے، نابالغ بچے بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ اس سے معلوم ہوئی کہ یہ صرف سرپرست کے لیے ہے، جی، صرف اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسنون عمل ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے، اگر کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں یہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اگر کسی وجہ سے نہیں کر پاتا، ناخن کاٹ لیتا ہے، تو اس کی قربانی پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے تو وہ آمدن بھی کاٹ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ تیسری بات کہ جو قربانی نہیں کر رہا وہ کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا؟ جی، اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جو علماء یا جو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی نہیں کاٹے گا اور اس کو بھی پورا ثواب مل جائے گا، تو ان کے پیش نظر ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص عید والے دن یعنی قربانی والے دن آیا اور کہا کہ میرے پاس دودھ کا جانور ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس کی قربانی نہ کرو، آپ اس طرح کرو کہ اپنے ناخن کاٹ لو، اپنے بال کاٹ لو۔ تو جب آپ یہ عمل کر لو گے تو فَتِلْ کا تمام اضحیتی کا عند اللہ، تو آپ کو اللہ کے ہاں پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس میں کلام ہے، اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ بعض دیگر اہل علم اس کو صحیح بھی کہتے ہیں، جیسا کہ شعیب الارناؤط کہتے ہیں جی اسنادہ قوی، اسی طرح معروف ہمارے عالم دین زبیر علی زیسا انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح دارالدعوہ ایک مجلس علمی ہے جو انڈیا کے اندر موجود ہے، وہاں کے علماء نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو کلام ہے اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ مثلا امام البانی رحمہ اللہ نے تو ضعیف قرار دیا، لیکن اس کے مقابل میں 3 علماء موجود ہیں جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے۔ تو جو اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کرنی ہے وہ بھی ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے تو اس کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا، تو میرے خیال میں ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص یہ قربانی کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے باقاعدہ شروع سے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے 10 تاریخ کو جا کے قربانی کرنی ہے، جانور بھی تھا، جانور بھی موجود تھا۔ وہ تو 10 تاریخ کو جب اللہ کے نبی سے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا اور ان کا ارادہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو اس کو 10 تاریخ کو ناخن کاٹنے اور بال تراشنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس میں یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو پچھلے 10 دنوں میں نہ کاٹنے کے بارے میں پوچھا ہو کہ کیا تم نے ان 10 دنوں میں کاٹے تھے یا نہیں کاٹے تھے، یا اس کو یہ حکم دیا ہو کہ تو وہاں سے نہ کاٹتا، ان 10 دنوں میں نہ کاٹتا تو تجھے ثواب مل جاتا۔ تو گویا کہ یہ جب ایک احتمال آ جاتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اصول معروف ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جائے کسی معنی کے اندر تو وہاں پہ استدلال جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ اس حدیث سے استدلال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے۔ بظاہر اس میں جو میں اگر ایک یعنی ایک عامی شخص اس پہ غور کرے تو اس کو جو سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ چونکہ اس نے جانور بھی اس نیت سے پالا ہوا تھا یا رکھا ہوا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، تو گویا کہ اس کی نیت بھی تھی اور جانور بھی تھا، تو آپ نے فرما دیا کہ تم یہ کر لو، چونکہ تمہاری نیت بھی تھی اور ایک جانور بھی تھا تو تمہیں اجر مل جائے گا۔ جی جی، شاید اس کا تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جس کی نیت بھی ہو، جانور بھی ہو، ارادہ ہو، اور وہ ان 10 دنوں میں نہ کاٹے لیکن اس دن کاٹ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب دے دیتے ہیں، لیکن اس کو جس کا ارادہ تھا، جیسا کہ اس بندے کا بھی ارادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والا جانور ہے تو اس کو ذبح نہ کرو۔ جی، کیا دوندہ جانور دودھ والا قربانی پہ نہیں لگتا؟ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل لگتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کی شاید حالت کو دیکھا ہوگا کہ اس کی حالت ایسی ہے، بیچارے کے پاس ایک ہی جانور ہے، اور اگر یہ بھی اس نے قربان کر دیا تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مالی حالت کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیا تھا اور یہ اس کو حکم دیا تھا، یہ اس کے ساتھ خاص تھا۔ باقی اگر دودھ والا جانور ہو تو آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں، اس کی قربانی میں یا ثواب میں کوئی انشاءاللہ نقص واقع نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں سوال بڑا پوچھا جاتا ہے جی، ایک شخص یہ اسی بات سے جو آپ نے ابھی فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک شخص پر قرض ہے یا وہ قرض اٹھا کے قربانی کا جانور لینا چاہتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟
قربانی کا قرض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرض جو ہے وہ انسان اگر قرض ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا قرض ادا ہو جانا ہے، تو اس بندے کو قربانی کرنی چاہیے اور اس جذبے کو اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرض لے کر قربانی کروں گا اور بعد میں ادا بھی کر لوں گا آسانی کے ساتھ، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی ممانعت ہو۔ تو قرض جو ہے یہ قربانی میں مانع نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بندے کی گنجائش نہیں ہے، قرض میں بھی مقروض ہے، دبا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مزید بھی گنجائش نہیں ہے، آمدن نہیں ہے، انکم نہیں ہے، اور وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ مجبور بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اجر ملے گا، اور اگر گنجائش نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا جذبہ اگر موجود ہے، نیت ہے کہ اگر اللہ مجھے دے، اللہ مجھے رقم دے، مجھے اللہ تعالیٰ مال دے تو میں ضرور کروں، تو شاید نیت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دیں، جیسے اس شخص کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو صرف ناخن کاٹ لے، بال کاٹ لے، اللہ تجھے پوری قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ بہت مہربانی، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے عشرہ ذی الحجہ کے مسائل اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات کی، اور وہ تمام مسائل جو لوگوں کے درمیان میں نزاع کا سبب بنتے ہیں یا لوگ اس میں الجھن کا اور پیچیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس میں ہم نے آپ کے سامنے جناب قاری مصطفیٰ راسخ صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔